میرے بھائی اس بچے سے پوچھا گیا 500 گھنٹہ تم کیسے زندہ رہ گئے؟ کہنے لگا بات اتنی سی ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی تو کوئی سفید لباس والا آتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، چلا جاتا تھا۔ کس باپ کے بیٹے ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا، کتنا مال تیرا باپ کے پاس تھا یہ نہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، نامہ اعمال دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ بولیے بولیے بولیے، زور سے بولو یار، نامہ اعمال دیکھا جائے گا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا اگرچہ میرا ہے لیکن ایمان اگر نہیں لایا تو تجھے غرق کر دیا جائے گا، کشتی میں وہی رہے گا جو میرا اوپر ایمان لائے گا۔ کہا مجھے ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اگر تم کشتی بنا کے بچ سکتے ہو تو میں بھی اپنا انتظام خود کر سکتا ہوں۔ حضرت نوح جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح کے زمانے میں اتنا بڑا عذاب الہی آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ پوری دنیا ختم ہو گئی، پوری دنیا، صرف 80-82 لوگ وہی بچے تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ دوبارہ دنیا پیدا ہوئی، حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، شام، یافس، ان 3 سے پھر دنیا کا نظام چلا۔ یافس کے 10 بیٹے ہوئے، وہ چائے نہ ٹکائے۔ میرا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے، کبھی تاریخ پہ بولوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے کدھر دنیا کا خطہ بسایا اور کس طریقے سے کس قوم نے کہاں پر کیا اسلام کی خدمت انجام دی، وہ پھر کبھی موضوع آئے گا۔ لیکن میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں لوگوں، موت کیا ہے؟ جب موت آتی ہے نا تو پاور نہیں دیتی، طاقت نہیں دیتی، پیسہ نہیں دیتی، روپیہ نہیں دیتی، دبدبہ نہیں دیتی، تخت نہیں دیتی، تاج نہیں دیتی۔ اور میرے بھائیو جب موت آتی ہے نا، موت کا فرشتہ آتا ہے، تو گھر میں ہو جب تجھے لے جائے گا، سفر میں ہو جب لے جائے گا، ایروپلین میں ہو جب لے جائے گا۔ کان کھول کے سن لے، اگر کسی اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہا، اگر موت آئی تو تب لے جائے گا، شراب خانے میں ہے تب لے جائے گا، جوا خانے میں ہے تب لے جائے گا، کسی رقاصہ کا رقص دیکھ رہا ہے تب تجھے لے جائے گا، جھوٹ بول رہا تب لے جائے گا، حرام کر رہا تب لے جائے گا، زنا کر رہا تب لے جائے گا۔ موت تو آنا ہی ہے۔ ارے کتنا اچھا ہوتا کہ تو نماز پڑھتا ہوتا، تجھے موت کا فرشتہ لے جاتا۔ اچھا عجیب بات ہے، ہمارا مسلمان چاہتا ہے زندگی بنے گزرے شاہ رخ خان بن کر اور موت آئے غوث اعظم بن کر۔ صحیح بتا رہا ہوں میں جو بالکل حقیقت سوچتا، موت آئے غوث اعظم بن کر۔ جب موت آئے تو بالکل میں مسجد میں ہوں، جمعے کی نماز ہو، سجدے میں سر ہو، موت آ جائے اور زندگی گزرے یہ مووی دیکھتے ہوئے، وہ مووی دیکھتے ہوئے، پھٹا ہوا پینٹ پہنتے ہوئے، یہ بالوں کی کٹنگ کرتے ہوئے، وہ بالوں کی کٹنگ کرتے ہوئے، تو میرے بھائی جو بہو گے وہی کاٹو گے، جیسی زندگی گزارو گے اسی میں مرو گے۔ ہاں اب تم چاہتے ہو داڑھی زندگی پر منڈاتے رہے، موت کے وقت داڑھی نکل آئے گی، کیسے نکل آئے گی؟ داڑھی منڈے جاؤ گے، زندگی میں داڑھی رکھنا پڑے گی۔ اگر مرنے کے وقت چاہتے ہو کہ داڑھی ہو، اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے وقت نمازی ہو تو زندگی میں نمازیں پڑھنا پڑے گی۔ زندگی تو گزار دیتے ہو تم ہیرو بن کے، بالی ووڈ ہالی ووڈ بن کے، اور سوچتے ہو موت آئے تو بالکل بہت نیک بن کے۔ میرے بھائی جیسی زندگی گزارے گا اسی میں تجھے موت آئے گی۔ اگر گندگی گزارے گا گندی میں موت آئے گی، نیکیوں میں گزارے گا نیکیوں میں موت آئے گی۔ کان کھول کے ذرا سن لے میرے ان جملوں کو، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے تو آج توبہ کر کے اٹھ لو۔ حضرت نوح نے فرمایا بیٹا ایمان لے آؤ گے تو کشتی میں آ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا باپ مجھے تیری کشتی کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لایا نہیں تھا، دل پہ مہر اللہ نے لگا دی تھی۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، لیکن موت کے فرشتے کو جب حکم ہوتا ہے تو تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، فولاد کے قلعوں میں چلے جاؤ، لوہے سے کمرہ بنوا لو، تابوت بنوا لو، اس کے اندر جا کر کے لیٹ جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ اے لوگوں اگر اللہ زندگی دینے پر آ جائے، میرا جملہ سنیں، اگر اللہ زندگی دینے پر آ جائے تو جہاز سے گر کے بھی بچا دے گا، اور بچا ہے۔ اور یقین نہ آئے تو تمہیں ابھی ایک لیٹسٹ خبر بتاؤں، شاید تمہیں یقین نہ آئے گا مگر میں بتا رہا ہوں۔ ترکی میں زلزلہ آیا تھا بھی، ترکی کے زلزلے سے ایک بچہ 500 گھنٹے کے بعد زندہ نکلا۔ 500 گھنٹے، یاد رہا حساب تو لگاؤ،
500 گھنٹے کے بعد ملبے سے زندہ نکلا. یہ ہے خدا کی شان, یہ ہے خدا کی قدرت. اگر وہ زندہ رکھنے پہ آ جائے تو 500 گھنٹہ بھوکا پیاسا بھی زندہ رکھ سکتا ہے. اور بتاؤں مزہ آ جائے گا, ایمان مضبوط ہو جائے گا. تمہارے بھی ذہن کام کر رہے ہوگے, یا اللہ وہ بنا کھائے پیے کیسے جی گیا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ اگر کھلانے پہ آ جائے نا تو اللہ ان کیڑوں کو بھی کھلاتا جو پتھر کے اندر ہوتے ہیں. میرے بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ اس جیب کو بھی کھلاتا ہے جو سمندر کے اندر سیپ میں ایک جیب ہوتا ہے, اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے نا, تمہارا کوئی بزنس کوئی کاروبار نہیں تھا, اللہ تمہیں 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں بھی کھلاتا رہا. او میرے بھائی, اس بچے سے پوچھا گیا 500 گھنٹہ تم کیسے زندہ رہ گئے؟ کہنے لگا بات اتنی سی ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی تو کوئی سفید لباس والا آتا تھا, اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا, پلاتا تھا, چلا جاتا تھا. تم سوچتے ہو کہ جھوٹ بولوں گا تبھی کماؤں گا, تبھی کھاؤں گا, دلالیاں کروں گا تبھی میرے بچے اچھا کھانا کھائیں گے. میں لوگوں سے جھوٹ بولوں گا میرے بچے تبھی اچھا کھانا کھائیں گے. میں لوگوں کو مال دباؤں گا, میں جھوٹ بول کے چوریاں کر کے میں ڈاکہ ڈال کے لاؤں گا تبھی میرے بچے اچھا کھائیں گے. نہیں, اگر اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو تو حلال کام کرے گا, تیرے بچے تب بھی اچھا کھائیں گے. یہ تو اللہ کے لکھنے کے اوپر ہے, اللہ کے لکھنے کے اوپر. نہ جھوٹ بولنے سے روزی ملتی ہے, نہ اگر جھوٹ بولنے کے اوپر روزی ملا کرے تو سب سے زیادہ روزی انہیں ملا کرے جو تاج محل اور لال قلعے کے وہ آتے ہیں زائرین دیکھنے کے لیے, زیارت کرنے. اس کے ترجمان ہوتے ہیں, وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں انگریزوں کو بتاتے ہیں, ترجمانی کرتے انگلش میں. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا, وہ پیسے لیتے ہیں اور انگریزوں سے گھماتے ہیں پورا, وہ انگلش میں انہیں بتاتے ہیں. خدا کی قسم اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. انگریز کو کیا پتا, کہتا واٹ یہی تو شاہجہاں کھانا کھاتا تھا. اب اسے کیا پتا کہ یہاں شاہجہاں کھاتا تھا, کھانا نہیں کھاتا تھا. کہ بھئی یہ کیا, یہ ارے تم کو کیا پتا, ممتاز سے جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ اسی جگہ پر. وہ گمراہ کرتے ہیں, پورا گھماتے ہیں اور ڈالر لیے مزہ آ گیا. مگر میرے بھائی امیر ایسا نہیں کہ وہی ہو جاتے ہیں, امیر وہ ہوتا, میں نے تو انہیں بھی امیر دیکھا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جن کے تھوک نکلتے ہیں, جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں, پاگل نہیں, وہ اربوں کے مالک ہوتے ہیں. صحیح بتا رہے ہیں. سعودی عربیہ میں جاؤ میرے بھائی, ایسے ایسے کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, چلا نہیں جا رہا. انڈیا سے بلا رہا غلام کو, خادم کو, اس کی خدمت کے لیے, اربوں کا مالک ہوتا. سمجھ رہے آپ, مال اور رزق اللہ نے جتنا لکھ دیا اتنا مل کے رہے گا. حرام کرو یا حلال کرو, تو اس لیے ارادہ نہ کر لو حرام کا نہیں کمائیں گے, حلال کا کمائیں گے. حضرت نوح نے کہا ایمان لاؤ کا نہیں. حضرت نوح کی کشتی میں ان کے چاہنے والے سوار ہو گئے. اس نے ایک پہاڑ پر شیش محل بنایا اور شیش محل کے اندر داخل ہوا. جب طوفان آیا, دنیا میں پانی آیا, طوفان نوح آیا, سارے لوگ پانی میں ڈوب کے مرنے لگے. اس نے شیش محل کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا. مگر اللہ کا وعدہ تھا, نوح زندہ وہی بچے گا جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا, زندہ وہی بچے گا جو تم پر ایمان لائے گا, زندہ وہی بچے گا جو تمہیں رسول مانے گا, زندہ وہی بچے گا جو مجھے رب مانے گا, زندہ وہی بچے گا جو مجھے خدا مانے گا. حضرت نوح کا بیٹا شیش محل بنا کر اپنے شیش محل میں داخل ہو گیا. ساری دنیا میں پانی پانی, شیش محل میں پانی نہیں ہے. بیٹا خوش ہے میں بچ گیا. میرا باپ کہتا تھا کشتی پہ آؤ بچو گے, مگر میں تو اپنے جوال سے بچ گیا, اپنے مائنڈ سے بچ گیا. مگر اسے کیا پتا تھا اللہ مارنے پہ آ جائے تو یہاں بھی مارے گا. اللہ مارنے پہ آ جائے تو یہاں بھی مارے گا. شیش محل کے اندر تھا. آواز صاف نہیں آ رہی کیا؟ تو بھائی بولتے رہو, میں نہیں تو یہ سمجھوں گا نہیں آ رہی. شیش محل کے اندر زندہ, اور اللہ کا وعدہ کیا تھا, کون بچے گا زندہ؟ جو کشتی میں ہے. زور سے بولیے, جو ایمان لایا ہے, جس نے رسول مانا ہے حضرت نوح کو, اور اس نے مانا نہیں تھا یہ زندہ, اور بچنا تھا نہیں. اللہ کی قدرت دیکھیے,
محل کے اندر جو شیش محل میں تھا پیشاب لگ گیا. کیا ہو گیا؟ اب دروازہ کھولیں تو پانی آئے، دروازہ کھولیں پانی آئے، ڈوب کے مر جائے گا. سوچنے لگا کوئی بات نہیں، یہیں کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں جب یہ ہٹ جائے گا پانی وانی تو نکل جائیں گے. وہیں کر دیا پیشاب. شروع تو اس نے کیا مگر بند نہیں ہو پایا. پیشاب کیا تو کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، شیش محل بھرتا چلا گیا، بھرتا چلا گیا، بھرتا چلا گیا. اتنا بھرا جیسے چوہے کو پانی میں ڈبو کے مارا جاتا ہے، اللہ نے اس کو اس کے پیشاب میں ڈبو کے مارا. اللہ اگر مارنے پہ آ جائے تو کون بچائے، اور اگر اللہ بچانے پہ آ جائے تو کون مارے؟ بتائیے مجھے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا لوگوں تین دوستیاں ہی کامیاب ہیں، تین دوست کامیاب ہیں. اللہ فرماتا ایک اللہ کی دوستی، ایک رسول اللہ کی دوستی، والذین آمنوا، اور تیسری دوستی ایمان والوں کی دوستی. بھائی یہ سارے دوست فیس بک والے، واٹس ایپ والے، ٹویٹر والے، گلی والے، محلے والے، اسکول والے، ادھر والے، ادھر والے، ٹپوری والے، یہ سب بیکار ہے. یہ جتنے دوست ہیں نا تمہارے فیس بک پہ کئی سو ہے نا، کتنے ہوتے ہیں گروپ میں؟ کئی سو. لیکن سب ایک لپ مٹی ڈال کے تیری قبر پہ کہیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر تجھے چہرہ کبھی نہیں دکھائیں گے. کس کام کی یہ دوستی مجھے بتا رہے؟ اگر تو نے اللہ سے دوستی کی ہوگی تو تجھے ولی بنا دیا جائے گا. اگر تو نے رسول اللہ سے دوستی کی ہوگی تو جنتی بنا دیا جائے گا. اور ایمان والوں سے اگر دوستی کی ہوگی تو دنیا کی خرافاتوں سے بچا دیا جائے گا. بھائی دیکھو جیسے سے دوستی ہوتی ہے ویسا بندہ ہو جاتا ہے. شیخ سعدی فرماتے گلاب سے گھاس بندھی ہوئی بازار میں مسکرا رہی تھی. نہیں سمجھے؟ مالی پھولوں کو لے کے جاتا توڑ کر کے تو اس نے گھاس لپیٹ دیا تھا پھولوں کے گٹھے پر، اور وہ مسکرا رہی تھی، خوش تھی. اس لیے پھول کی عزت ہو رہی تھی تو گھاس کی بھی ہو رہی تھی، ہے نا. وہ لپٹی ہوئی تھی نا پھولوں سے. کسی نے پوچھا گھاس تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ بگریز تو رونے لگی، کہنے لگی بات اتنی سی ہے، میں نے پھولوں کا دامن پکڑا ہے اس لیے میں مسکرا رہی ہوں. جہاں پھولوں کی عزت ہو رہی ہے وہیں پر میری عزت ہو رہی ہے. اگر کسی جھوٹے سے محبت کرو گے تو کبھی نہ کبھی جھوٹ بولنا پڑے گا. اگر شرابی سے دوستی کرو گے کبھی نہ کبھی شراب پینا پڑے گا. کان کھول کے سنو، اگر گٹکے والے سے محبت کرو گے تو کبھی نہ کبھی گٹکا بھی کھانا پڑے گا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ دوستی جس سے کرو گے ویسا کرنا پڑے گا. اگر نمازی سے دوستی کرو گے 5 ٹائم نہ صحیح مگر کبھی نہ کبھی تجھے نماز ضرور پڑھنا پڑے گا. جیسے سے دوستی کرو گے، ان علماء سے دوستی کرو گے کہیں نہ کہیں تیرے اندر دینداری آ جائے گی. جس سے دوستی ہوتی ہے میرے بھائی کہیں نہ کہیں اس کا اثر آ جاتا ہے. چور سے دوستی کرو گے تو چوری آ جائے گی. اگر اچھے سے دوستی کرو گے تو اچھے کام کرنے کی عادت ہو جائے گی. بات اتنی سی ہے اگر جنتی سے دوستی کرو گے تو قسمت میں جنت تک دی جائے گی. دوستی اچھے سے کرو. اور دیکھ بھال، حبیب اجمی کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا گناہگار شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا. حبیب اجمی نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں، میں بڑا گناہگار، خطاکار، سیاکار، مجرم و ناکارہ تھا. میری ایک دن کی دوستی نے زندگی بدل دی. ایک دن کی دوستی نے کیا کر دی؟ زور سے بولیے. تم جو ٹپوریوں کو دوست بنا لیتے ہو، جسے دیکھو دوست بنا لیا، دوست سوچ سمجھ کے بنایا کرو. کوئی علماء سے دوستی کیا کرو. میں صحیح بتا رہا ہوں. اس لیے کہ جو جس سے دوستی کرے گا میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بھی سن لیجیے. علماء سے دوستی کرو، ان کے قریب جاؤ، ڈرا مت کرو. اب تو مولوی سے ڈرنے لگے لوگ کہیں رسید نہ کاٹ دے، مگر یہ رسید کاٹ کے بھی تجھے بچاتا ہے. تیری رسید کاٹ کے تیرا مال پاک کرتا، تیرے مال کو اس بینک میں جمع کراتا جس کے کھاتے میں سے چوری ہو ہی نہیں سکتی.
یہاں جس کھاتے میں تمہارا پیسہ جمع کرایا جا رہا پتہ نہیں کب بھاگ جائے، کبھی للت بھاگتا ہے، کبھی نرم بھاگتا ہے، سب لے کے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی ایک لے کے بھاگا 4000 کروڑ، جنہیں کتنے کروڑ لے کے بھاگا۔ لیکن یہ علماء جہاں تیرا پیسہ جمع کراتے ہیں وہ اس بینک کے بارے میں سن۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے 1 روپیہ 1 سکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس سکے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے کے 700 اللہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یار ذرا زور سے بول دو نا سبحان اللہ۔ عجیب معاملہ بول اے بھائی پیر سپورٹ کے بیٹھو، مقابلے قوالی میں نہیں آئے ہو بیٹا، یہ جلسہ رسول میں آئے ہو، ادب ضروری ہے یہاں۔ بادب بنصیب بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرے، 700 گنا کسی مدرسے کو دے دیا، مسجد کو دے دیا، 700 گنا کتنا ہو گیا؟ 700 گنا۔ اور اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 تک نہیں رہتا سمت، اللہ چاہتا ہے تو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جلسے میں خرچ کرو گے 700 گنا اللہ چاہے گا تو اور بڑھا دے گا، مسجد مدرسہ میں خرچ کرو گے 700 گنا اللہ چاہے گا اور بھی بڑھا دے گا، کسی غریب پر خرچ کرو گے 700 گنا اللہ چاہے گا تو اور بھی بڑھا دے گا۔ او بڑے بھائی کسی غریب بچی کی شادی میں خرچ کرو گے تو 700 گنا اللہ چاہے گا تو اور بھی بڑھا دے گا۔ بڑھا دے گا کہ نہیں بڑھا دے گا؟ تو میرے بھائی خرچ ایسی جگہ کرو جو وہاں جا کر کے ملے تمہیں۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ کر رو رہا تھا، کہنے لگے کیوں رو رہا؟ کہنے لگا حضور ایک دن کی دوست نے زندگی بدل دی، میری زندگی شرابوں میں گزر رہی تھی، میری زندگی جوا میں گزر رہی تھی، میری زندگی سجدہ میں گزر رہی تھی، میری زندگی حرام کاری میں گزر رہی تھی، میری زندگی ریاکاری میں گزر رہی تھی سرکار، لیکن ایک دوستی کیا ہوئی، ایک دن میں پوری لائی بدل کے رکھ دی۔ ایک دوستی نے ایک دن میں پوری لائی بدل دی۔ اور اگر زندگی بھر کسی اچھے سے دوستی کر لو تو پھر کیا عالم ہے؟ اللہ میدان محشر میں ایک شخص کو بخشے گا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا ادھر آ، وہ تک رہا ہوگا میرا رب مجھے بخش دے، اور رب کی رحمت بہانے ڈھونڈے گی بخشنے کے، رب فرمائے گا ادھر آ، کسی اللہ والے سے تیری دوستی تھی اسی کے صدقے میں تجھے بخش دو، کسی عالم دین سے دوستی تھی اسی کے صدقے میں بخش دو۔ تو کہے گا مولا میری تو دوستی ابھی ابو پپو سے تھی، کسی عالم دین سے تھی نہیں، ٹپوڑیوں سے دوستی تھی، سرتی باز، پتنگ باز، کبوتر باز، ان سے دوستیاں تھیں۔ رب فرمائے گا تیرا نام کسی عالم دین کے نام پر تھا، اگر تیرا نام بھی کسی عالم دین کے نام پہ ہو تجھے جب بھی بخش دو۔ ہائے 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 ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کے نام بھی اچھے رکھا کرو، یہ انگلش نام نہ رکھا کرو، عیسائیوں کی طرح نام نہ رکھا کرو، بزرگوں کے ناموں پہ نام رکھا کرو، ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو نام کی وجہ سے بھی بخش دے گی، نام کی وجہ سے بھی بخش دے گی۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور کل کی بات ہے، میری بیوی مجھ سے بولی آج میرا برتھ ڈے ہے۔ کیا ہے برتھ ڈے؟ جانتے ہو تاریخ پیدائش جو آتی ہے، ہمارے ہاں بھی برتھ ڈے پہ آج کل ہمارے مسلمانوں میں بڑی بڑی غنڈہ گردیاں چل رہی ہیں، ناچا جا رہا، کیک کاٹا جا رہا۔ ان سے پوچھو بے حیا تو کیک کس لیے کاٹ رہا یہ بتا، تیرے برتھ ڈے سے اور کیک سے کیا مطلب؟ اچھا آج تک میرا کمبینیشن ہی سمجھ میں نہیں آیا یار، کیک اور برتھ ڈے کا کیا کمبینیشن ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آیا؟ بات سمجھیے آپ، کیک اور برتھ ڈے کا کمبینیشن کیا ہے کہ کیک آئے گا؟ ارے بھائی کیک کا کیا مطلب ہے یہ تو بتاؤ مجھے۔ برتھ ڈے مناتے ہو ناچ ناچ کا، اگر موت کا فرشتہ تیرے برتھ ڈے پہ آ گیا تو کیا کرے گا؟
تو نہیں آ سکتا کیا؟ مجھے بتائیے، ارے بتائیے نہیں آ سکتا؟ تم ایسے چپ بیٹھے ہو منہ میں پان ڈال کے کہ جیسے چپ بیٹھیں گے تو نہیں آئے گا، اگر آنا ہوگا تو یہاں بھی آ جائے گا، کوئی میاں کا لال نہ روک پا گا اسے۔ ہاں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم، اللہ جنت نصیب کرے، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، قاری رضی اللہ صاحب قبلہ چترویدی، شاید ہندوستان کے سب سے پہلے چترویدی مجھے لگ رہا وہی تھے، بہت مشہور۔ موت کا فرشتہ آیا جسے انتظار کر رہا ہو، تقریر ختم ہوئی، ادھر روح پرواز کر گئی ہے۔ تم بولو تب بھی آئے گا۔ برتھ ڈے منا رہا، برتھ ڈے ناچ ناچ کے ڈی جے بجا کے، برتھ ڈے بہن بھی ڈانس کر رہی ہے، برتھ ڈے ہے ماں بھی ڈانس کر رہی ہے، برتھ ڈے ہے خاندان کی لڑکیاں بے حیا بھی ڈانس کر رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا، ایک دوسرے کے منہ پہ ملا جا رہا، برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے۔ وہ بے حیا لوگوں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ارے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اور یہود و نصارہ کے کام پر کام کرتے ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ ارے کان کھول کے سن لے، تیرا برتھ ڈے کیسا ہونا چاہیے؟ آگے آمینہ کا لال اپنا برتھ ڈے مناتا تھا، میرے نبی اپنا برتھ ڈے کس طرح سے مناتے تھے؟ حدیث میں لکھا ہے میرے نبی کی پیدائش پیر کے دن کی ہے، منڈے کی پیدائش منڈے کی۔ میرے نبی ہر منڈے کا روزہ رکھ کے اپنا برتھ ڈے مناتے تھے، ہر منڈے کا روزہ رکھتے۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو، میرے نبی ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کا۔ اگر تمہارا کسی بچے کا برتھ ڈے ہے تو ماں کو چاہیے کہ روزہ رکھے، بہن روزہ رکھے، باپ روزہ رکھے، اور بچہ اس قابل ہے تو وہ بھی روزہ رکھے۔ اور اگر تجھے برتھ ڈے منانے کی زیادہ سوجی ہے تو کھانے بنا، تو 50 دیگے بنا لے، اور 50 دیگے بنانے کے بعد پوری بستی کو کھلا دے، اور تب بھی تیرا دل نہ بھرے تو پورے ضلع رانچی کو کھلا دے۔ فقیر کی ٹانگ میں لنگ نہیں، اللہ کی زمین تنگ نہیں۔ تو جہاں تک چاہ کھلا، جائز ہے پھر ایسا برتھ ڈے؟ غریبوں کو کھلا، مدرسے کے بچوں کو جا کے کھلا، اپنے برتھ ڈے پر مسجد کا مینار بنوا دے، اپنے برتھ ڈے پر مسجد کے امام کو 11,000 کا مسافہ کر دے۔ کرے گا ہی نا، مر جائے گا، جان نکل جائے گی 11,000 کے مارے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہے گا حضرات کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے اگر 11,000 کا امام کو مسافہ کر دے گا تو خدا کی قسم امام تیرے لیے دعائیں کرے گا، اور حدیث شریف میں ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ مسجد کا امام دعائیں کرے گا، نماز پڑھ پڑھ کے مولا اس کی باپی کی زندگی کو اچھا کر دے، اس کی زندگی میں برکت عطا کر دے، مولا اس کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما دے۔ ادھر یہ دعا کرے گا، ادھر رب کی رحمت برس ہوگی، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ برتھ ڈے ہے۔ مگر آج کل ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے بھی، اور اللہ نے 4 پیسے کیا دے دیے؟ 4 پیسے دے کے تو اپنے آپ کو تو یہ سمجھتا کہ میں امریکن ہو گیا۔ 4 پیسے آئے تو ایسا گھر کے اندر ماحول بدلا، ایسا بدلا، اب تو اسلامی کلچر اسلامی ماحول سے اسے گھنا رہی ہے، کہہ رہی تو مولویوں کا طریقہ، میاں میں تو VIP ہوں، میرا تو ویسٹرن کلچر ہے، کھانے کے انداز بدل گئے، پینے کے انداز بدل گئے، ارے تیری اوقات کیا ہے؟ حضرت عمر کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، آدھی دنیا پر، مگر حضرت عمر کا لباس معلوم ہے ٹاٹ کا ہوتا تھا، ببول کا کانٹا بٹن ہوتا تھا، اور جب لیٹتے تھے تو پتھر تکیہ ہوتا تھا، اور جب آرام کرتے تھے مسجد نبوی کی ننگی زمین بستر ہوتا تھا۔ مگر عمر کا نام سن کے بڑے بڑے بادشاہوں کا پسینہ نکل جاتا تھا۔ میرے بھائی اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ، میں منع نہیں کر رہا برتھ ڈے، مگر جیسا میں کر رہا ہوں ایسا برتھ ڈے مناؤ، اور اللہ نے اگر نہیں دیا تو فرض و واجب نہیں ہے کہ برتھ ڈے منانا ضروری ہے، منانا چاہ رہے ہو تو مناؤ اس طرح سے، اور نہیں منانا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں۔ بیوی نے کہا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور کل کی بات میری بیوی نے کہا، جو رو رہا تھا بیٹھا وہ کرا، میری بیوی نے کہا شام میرا برتھ ڈے ہے، شام کو ایک بہت بڑی پارٹی ہوگی، سارے دوستوں کی دعوت کر دو، شرابیں چلیں گی، رقص و سرور کی محفل گرمائی جائے گی۔ کہنے لگا حضور میں نے اپنے سارے دوستوں کی جوالی، شرابی، سٹے باز، لچے، لفنگے، اوباش، ٹپوری، سب کی دعوت کر دی تھی۔
جو جیسا ہوتا ویسے اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، یہ بات بھی ہاں جیسی سوچ ہوتی ہے نا ویسے اس کی وہ سمجھ ہوتی ہے۔ کہنے لگا میں نے سب کی دعوت کر دی، میں گھر پہ آیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا او شریک حیات، میں نے سارے لوگوں کی دعوت کر دی ہے، شام کو ایک بہت بڑی محفل ہوگی۔ میری بیوی نے مجھے ایک لسٹ بنا کر کے دی، ایک پرچہ بنا کر کے دیا، کہا جاؤ بازار جاؤ، بازار جا کے سارا سامان خرید لو، یہ سامان شام کو برتھ ڈے میں کام آئے گا۔ کہنے لگا میں گیا، میں نے جا کر کے کھانے پینے کا ساز و سامان خریدا، میرے گھر میں پکوان ہونا تھا، میں نے پکوان کا ساز و سامان خریدا۔ کہنے لگا حضور سامان خرید کر پوٹلی بنایا، مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ سمجھ رہے نا، کلی جانتے ہیں، کلی جو مال لے کے جاتا، حمال، مجھے ایک کلی کی ضرورت تھی، بھئی میرا مال پوٹلی اٹھائے اور میرے گھر تک لے جائے۔ پہلے ساز و سامان پوٹلیوں سے ہی ہوتا تھا، آج یہ بیگ ویگ چل رہے ہیں، سفاری اور فلانا ڈھمکا وی آئی پی بیگ، یہ سب 100 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، پوٹلی میں بھرا چل رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مکہ کی ایک عورت گٹھری باندھ کے جا رہی تھی مکہ شریف سے، میں جاؤں گی محمد کو نہیں دیکھوں گی، گٹھری میں سب کچھ مال تھا۔ گٹھری باندھ لی، میرا مال کوئی لے کر کے گھر تک جائے۔ حبیب اجمی اللہ کا ولی ہے، بغداد میں رہتا ہے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا، میں مزدور کو تلاش کرنے لگا، حضور تلاش کرتے کرتے میری نظر ایک 12 سال کے بچے پہ پڑ گئی۔ کتنے سال کے؟ سمجھتے ہیں، 12 سال کے بچے پہ پڑ گئی۔ حضور جب 12 سال کے بچے پر میری نظر پڑی، میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہا مزدور ہوں۔ میں نے کہا میری پوٹلی لے کے چل، تجھے تیری مزدوری میں دے دوں گا۔ بچے نے کہا پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، میری عمر کم ہے، اتنا نہیں لے جا پاؤں گا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کسی جوان کو لے لوں گا۔ بچہ رونے لگا، کہنے لگا میرے گھر میں فاقہ ہے، میری ماں امیروں کے برتن صاف کر کے میرا پیٹ پالتی تھی، میری غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ میں نے کہا ماں میں نے ہوش سنبھال لیا ہے، اب امیروں کے برتن تو صاف نہیں کرے گی، گھر میں بیٹھ، تیرا بیٹا جتنا بھی ہو سکے گا کما کے لایا کرے گا، تیرے گھر کا چولہا جلایا کرے گا۔